اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 سے لے کر 196 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ پیچھے جہاد کا حکم آ رہا ہے اور اب یہ حکم آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنا پیسہ لگاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور جو ایسا نہیں کر رہا تو وہ بالکل ایسا ہے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یعنی جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا وہ ایسا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ ذرا امیجن کریں، 5-6 لوگ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے خودکشی کرنے لگے، وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرے، تو باقی سارے کیا ادھر بیٹھے رہیں گے؟ ان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اسے کہیں گے، اٹھ کر اس کو منع کریں گے کہ آپ پاگل ہو گئے، اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ تو یہ تو ہم انسانوں کی بات ہے۔ اللہ پاک جسے کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے خودکشی کر لی جس نے اپنے مال کو میری راہ میں نہیں لگایا، جس نے اپنا مال سینت کے رکھا، بچا کے رکھا، گن کے رکھا، وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو کعبہ کے سائے میں بیٹھا ہوا دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6638۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، کعبہ کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ یہ الفاظ آپ نے 2 بار کہے۔ تو اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون لوگ سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے، سوائے ان کے کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو مالدار، جس کے پاس بہت مال ہے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کو بچا کے رکھ رہا ہے، اپنے بینکس میں سٹور کر رہا ہے، اپنی تجوریاں بھرے جا رہا ہے، سب سے زیادہ خسارے والا اس شخص کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے 3354، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان یہی کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کو صرف یہی بچتا ہے کہ جو اس نے کھا کر اپنے اوپر جو اس نے کھا لیا، یا جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ یعنی کیا چیزیں اس کو بچ رہی ہیں؟ یا تو اس نے جو اپنی زندگی میں جو کھا پی لیا، یا جو پہن اوڑھ لیا، یا پھر اس نے جو اپنی زندگی میں صدقہ کیا تاکہ اس کو جو ہے وہ آگے جو اس کا اجر مل سکے۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز جو ہے، اس کا کوئی مال اس کو نہیں ملتا، اس کو وہ باقیوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے۔ میں یقین مانیں، جب بندہ وصیت لکھنے بیٹھتا ہے نا، تو اس ٹائم اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مال میں واحد وہ بندہ جس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بیٹھ کے ذرا اس چیز کو امیجن کریں، ابھی وصیت اگر لکھیں نا بیٹھ کے، تھوڑی سی دیر کے لیے اس چیز کو امیجن کریں کہ آپ اپنی چیزیں بانٹ رہے ہیں، میری فلاں چیز اس کے لیے، فلاں چیز اس کے لیے، فلاں اس کے لیے، تو واحد جو بندہ آپ کے مال میں جس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ آپ خود ہیں۔ اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کہاں کھپا دی، کن لوگوں کو خوش کرنے، کن کی زندگیاں سنوارنے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی ہے۔ یہ مال کی محبت جو ہے نا، اس کو دل سے نکالنا ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اور شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے، دیکھیں جیسے ہی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگیں گے نا، سب سے پہلا جو وسوسہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے وہ یہ کہ جیسے اگر سپوز کسی کے پاس کچھ پیسے ہوں، سپوز 10,000 کی رقم ہے کسی کے پاس، اور وہ اپنا بجٹ بنا رہا ہے کہ ہاں بھائی اتنے سے اتنے کا میں نے یہ چیز خریدنی ہے، اتنے کی یہ چیز خریدنی ہے، اتنے کی یہ چیز خریدنی ہے، اور اتنا مال جو ہے وہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اللہ کی راہ میں دینے لگیں گے نا، شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے گا کہ نہیں، اگر یہ تم دے دو گے تو پھر تو غریب ہو جاؤ گے، ان پیسوں سے تم اپنی وہ چیز خرید سکتے ہو، یا ان پیسوں کو تم بچا کے رکھو، کیا پتہ اگلے ماہ تمہیں ضرورت پڑ جائے، یا بچوں کی کوئی ضرورت نکل آئے۔ فوراً سے جیسے ہی آپ اللہ کی راہ کا سوچو گے نا، آپ صدقہ خیرات یا انفاق کا سوچو گے، شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے گا، اور اس کے برعکس ان پیسوں کو آپ کسی فضول چیز میں لگانے کا سوچو گے، یا کوئی اور دنیاوی جو ہماری جو ہوتے ہیں سارے مسئلے مسائل ان میں لگانے کا سوچیں گے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان کہے گا ٹھیک، کوئی لگا دو اور آ جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے، ایک اور چیز کہ جب بھی ہم پر
کوئی فائنینشیل پریشانی آتی ہے، پیسوں کی تنگی آئی، رزق کی تنگی آئی، تو جو ہم نے اپنا سارا بجٹ بنایا ہوتا ہے نا کہ اتنے پیسے ہم نے یہاں لگانے ہیں، اتنے ہم نے یہاں لگانے، اتنا ہم نے صدقہ کرنا ہے، جیسے ہی تھوڑے سے مشکل حالات آئے سب سے پہلے ہم جس کھاتے کو کٹ آن کرتے ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی صدقہ خیرات اور اللہ انفاق کا جو دروازہ ہم بند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو تو اب بند کرو نا، اپنے کھانے کے نہیں ہے، صدقہ کہاں سے کریں، حتیٰ کہ وہ زیادہ وقت ہے کہ اس ٹائم ہم اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کی راہ میں دیں تاکہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4648 کہ اللہ فرماتا ہے بندو میری راہ میں خرچ کرو، میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ تو جس کو چاہیے کہ اللہ اس پہ خرچ کرے تو وہ اللہ کے لیے خرچہ دے، اللہ کے اوپر خرچ کرے نا، جس کو اپنے لیے آسانیاں چاہیے بس وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ کی راہ میں جو اپنے خرچوں کو کم کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو خرچ کرے، اپنی ذات کو خرچ کرے، اپنے اولاد کو خرچ کرے، اپنے وقت کو خرچ کرے، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرے، یہ ہے اصل انفاق اور یہ ہے اصل زندگی کا مقصد۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 3 بار جنت کی بشارت دی گئی، 3 بار، اور ایک موقع پر تو یہ تک کہا گیا تھا کہ اب عثمان جو مرضی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ اب عثمان جو مرضی کرے، کوئی چیز اس کو جنت سے جو ہے وہ دور نہیں کر سکتی۔ مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کے دیا مسلمانوں کو، مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، اور پھر ایک جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے لیے سامان جو ہے وہ آپ نے مہیا کیا۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے اور یہ اتنا آسان ہے۔ دیکھیں باقی عبادات کا جو ہے نا اس میں پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے پہلے وضو کریں، روزہ رکھنا ہے اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں، حج ہے اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں، یہ وہ عبادت ہے آپ کو کوئی اتنے لمبے چوڑے آپ کو وہ مطلب آپ کو ان میں نہیں پڑھنا۔ نیت بس ایک دفعہ نیت کر لی کہ اللہ یہ میرا مال ہے اور اس کو میں تیری راہ میں لگا رہی ہوں، بس ثواب ہی ثواب ہے۔ ایزیسٹ وے ہے جنت کمانے کا۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو کہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کر دو۔ یعنی نیکی یہ ہے کہ تم اپنی سب سے قیمتی چیزوں کو خرچ کرو۔ تو اس بار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ انصاریوں میں جن کے پاس سب سے زیادہ کھجور کے درخت تھے، تو انہوں نے اپنا جو سب سے زیادہ ان کو قیمتی یا ان کے جو بہت زیادہ پسندیدہ جو ان کا باغ تھا بیروہا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا کہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں، کہ میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ جو یہ والا مال پسند ہے، اسے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوب یہ فانی ہی دولت تھی، خوب یہ فانی ہی دولت تھی، جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سن لیا اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے عزیز و اقارب کو دے دو۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تمہارا جو یہ ہدیہ ہے وہ ہم نے قبول کیا ہے، ایسا کرو کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں جو ہے اس کو بانٹ دو۔ تو پھر چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی انفاق کا جو ہے وہ ہم اپنے رشتہ داروں پر بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4554۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو رقم ہے اسے ہم لگائیں کہاں؟ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم کہاں دیں؟ تو دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ، انفاق سے مراد ہے خرچ کرے، فی میں سبیل راہ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد ہے اللہ کے دین کو پھیلانا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا پیسہ، آپ کے نوٹ جو ہیں وہ کہاں لگ رہے ہوں؟ اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں، لوگوں تک حق کو پہنچانے میں۔ یہ ہمارا پیسہ جب ان کاموں پہ لگے گا نا تو اس پیسے میں یقین مانے اس میں برکت بھی اتنی ہوگی اور اس میں رحمت بھی ہوگی ہمارے لیے۔ تو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اپنے مال کو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کیونکہ اچھا دیکھیں یہ چیز بھی دیکھنے کی ہے کہ کچھ لوگ اپنا پیسہ دے کے بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے دے دیا پیسہ فلاں جگہ پہ، بس ہم جو ہے وہ ہم آزاد ہو گئے۔ نہیں، اللہ جل شانہ آپ سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں قربانی کے لیول ہے نا، کبھی مال کی قربانی، کبھی نفس کی قربانی، تو یہ دونوں دینی ہے، ہمیں دونوں قربانیاں کرنی ہیں۔ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اللہ کے ہو جائیں، سب آپ کے ہو جائیں گے۔ اور ایک جملہ لکھ کے رکھ لے کہیں کہ جب ہم اللہ کے نہیں ہوتے نا، یعنی جب ہم خود کو اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہے، خود کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کسی نہ کسی کے مغلوب ہو کے رہیں گے،
کسی نہ کسی سے ہم جو ہے نا مغلوب ہو کر زندگی گزاریں گے، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی سسٹم ہو۔ مغلوب ان دا سینس کہ کوئی نہ کوئی ساری زندگی آپ کو ڈکٹیشن دیتا رہے گا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ایسے چلو۔ یعنی آپ کی پوری زندگی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کے نا رولز اینڈ کمانڈس کے مطابق چلے گی۔ آپ کی زندگی آپ کی اپنی نہیں ہوگی، آپ کے لیے کوئی آزادی نہیں ہوگی۔ آپ کو اگلوں کے مطابق، دوسروں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور انسان گھٹ رہا ہوگا اپنے اندر کہ میں کیوں اوروں سے ڈکٹیشن لے رہا ہوں، کیوں میری زندگی جو ہے وہ اور کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان خود کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا، اپنے مال کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جو ہے نا وہ نہیں جب کو چلتے نا، تب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور ہمیں مغلوب کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی بری کنڈیشن ہوتی ہے انسان کے اعصاب پہ جو ہے نا دوسرے سوار ہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کا خوف ہے، کسی دوسرے انسان سے ڈر رہے، حتیٰ کہ اپنی جیسا کوئی انسان ہے لیکن اس کا خوف ہے دل میں، یا اسے خوش کرنے کا، یا کچھ اور قسم کے خوف ہیں، مختلف قسم کے خوف ہو سکتے ہیں نا۔ تو یہ مقصد ہے بتانے کا کہ جب ہم اللہ کی نہیں سن رہے نا تو پھر ہمیں سب کی سننی پڑے گی، اور جب سب کی سنتا ہے تو اس کی تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ تو گیا، اس کا تو کام ہو گیا۔ تو ہمیں اگر چاہیے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم غالب ہوں، تو قرآن میں اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں غالب رہوں، میرا غلبہ ہو، یہ انسانی فطرت میں ہے کہ لوگ میرے اوپر چڑھائی نہ کریں، لوگ میرے اعصاب پہ سوار نہ ہوں۔ اگر یہ چاہتے ہیں نا تو خود کو اللہ کی راہ میں لگا دیں، ورنہ جیسی مرضی زندگی چل رہی ہے چلنے دیں، جو چل رہا ہے چلنے دیں۔ بس آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، ہمارا جو کچھ ہے ہمارے رب کا ہے، بس دیکھ لیں۔ اللہ دنیا پیروں میں نہ رکھ دے تو بات کریں، کیونکہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا جب رب ملا تو سب ملا۔ تو اس آیت کا یہ لیسن بھولنا نہیں ہے ہمیں۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال یوں اڑائیں، خرچ کریں، ایسے دیکھیں گے یا اللہ بس تجھے ہی دیتے جا رہے ہیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو کہاں سے دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے محسنین کو۔ پھر اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ہم اردو میں احسان کو سمجھتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کر دینا، لیکن عربی میں لفظ احسان سے مراد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا احسن طریقے سے اس کام کو کرو، تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ خوبصورت طریقے سے اس کام کو کرو۔ یہ تو ہمارے ہاں جملہ جو ہے زبان میں ہماری یہ ورڈ وہ ہے نا مستعمل ہے نا، یوز ہوتا رہتا ہے جو احسن ورڈ ہے، اسی سے ہے احسان، یعنی کسی بھی کام کو اس کے خوبصورت درجے پہ جا کے کرو، یعنی نیکی کو اس کے بیسٹ لیول پہ جا کے پرفارم کرو، ظاہر اور باطن نیکی کا خوبصورت بناؤ، اس کے اندر نکھار پیدا کرو، ایکسلنس لیول پہ اس کو لے کے جاؤ۔ تو جیسے پیچھے آ رہا ہے نا کہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یعنی اپنے جو صدقات ہیں، اپنا جو مال ہے اس کو ریاکاری کی نیت سے نہ خرچ کر دو، یا اگر خرچ کرو تو یہ نہیں کہ جیسے قرآن میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ یعنی کسی کو پیسے دیے 2 ماہ بعد اس کو کہہ دیا ہاں بھائی فلاں ٹائم تو ہم نے تمہیں دیے تھے، اب تو بڑی زبان چل رہی ہے، یا اللہ کی راہ میں دیا تو 10 بندوں کے آگے اس کو نشر کر دیا۔ تو اپنے عمل کو ضائع نہ کرو، اور اسی طرح اپنے عمل میں نکھار پیدا کرو، اپنے عمل جو تم عبادت کر رہے ہو اس کے اندر خوبصورتی لاؤ۔ اور عبادت میں احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، جو لوگ احسان کرتے ہیں نا، اپنے اعمال میں جو احسان کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناتے ہیں، اللہ انہیں رہنمائی دیتا ہے، اللہ کی رہنمائی انہیں ملتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2466، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ یعنی میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تجھے ساری ٹینشنوں، ساری فکروں سے آزاد کر دوں گا، تیری کوئی ٹینشن نہیں رہے گی۔ اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو جو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ مشغولیت ہے نا شغل سے، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی تجھے نہ ٹینشن لگی رہے گی، کوئی نہ کوئی فکر تیرے اوپر آئی رہے گی، کوئی نہ کوئی غم تجھے کھائے رہے گا، تو کسی نہ کسی ٹینشن میں گھلتا رہے گا۔
اور یہ تب ہوگا جب تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا۔ تو جس نے ہمیں بنایا، جس کے ہم ہیں، جس کے ہم غلام ہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو یہ اینڈ رزلٹ ہوں گے ہماری زندگیوں میں۔ اور آخرت کا عذاب تو علیحدہ ہے، اللہ اکبر، وہ تو اتنا شدید ہے، اس کی تو خیر ہم امیجنیشن ہی نہیں کر سکتے کہ اس میں ہوگا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے ہو جائیں، خود کو اللہ کی غلامی میں دے دیں تاکہ باقی غلامیوں سے ہماری جان چھوٹ سکے، ورنہ یہی کچھ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس آیت کا لیسن کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز جو آپ کے پاس ہے، آپ کا وقت، آپ کا مال، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی اپنی ذات، آپ کی اولاد، جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر احسان کا درجہ جو ہے، ہر عبادت کے اندر احسان کا درجہ ہونا چاہیے، یعنی ہر عبادت کو خوبصورت انداز سے، خوبصورت طریقے سے کرنا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نکھار لانا ہے، اس کے اندر بیسٹ لیول جو ہے اچیو کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کرے جو کہ احسان کے درجے پہ جا کے عمل کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو اپنا حج اور عمرہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، یعنی اپنا حج اور عمرہ جب اس کی نیت کر لو تو اس کو مکمل کرو، یا نہ اس کو بیچ میں چھوڑ دو، اور تمہارا حج اور عمرہ کرنے کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے تم جو ہے وہ حج اور عمرہ کرو۔ اچھا، حج کے اوپر بات آ رہی ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے 112 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، بیت اللہ کا حج کیا جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ تو گویا حج جو ہے وہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور اسی طرح جو ایام حج ہیں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، سورہ فجر میں ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ قسم ان 10 راتوں کی۔ تو بہت سے مفسرین کی جو ہے نا وہ یہ رائے ہے کہ اس سے مراد یہی 10 راتیں ہیں۔ اچھا، ان دنوں کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے۔ دیکھیں، باقی جو سال ہوتا ہے نا اس میں ہمارے اسلام کے جو 4 ارکان ہیں وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں میں اسلام کے 5 ارکان جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی اسلام اپنی جوبن پہ ہوتا ہے، پورے کا پورا اسلام جو ہے وہ فالو ہو رہا ہوتا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، روزہ رکھے جا رہے ہوتے ہیں، حج بھی ہو رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ کا جو ہے اللہ کی توحید وہ تو ظاہر سی بات ہے ہر وقت دوران حج جو ہے وہ بیان ہو ہی رہی ہوتی ہے۔ تو یعنی اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ان ڈیز میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ان ڈیز کی جو ہے نا وہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 248 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل پر ایمان لانا، یعنی اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد کون سا جو عمل ہے وہ افضل ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جو سراسر نیکی اور تقوی پر مبنی ہو اور مکمل بھی ہو، یعنی جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو یا جس میں کوئی اور مقصد نہ ہو اللہ کی رضا کے علاوہ، اور مکمل حج ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے وہ کتنا افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح حج ایک وہ عبادت ہے جو انسان کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہی تو نبی علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میری کچھ شرائط ہیں، یعنی میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے بولو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری یہ شرط ہے کہ مجھے معافی مل جائے، یعنی میں نے اپنی سابقہ زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، جو میری جہالت کے زندگی میں مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کی مجھے معافی مل جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوئے ہوں، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے جو اس سے پہلے کیے گئے تھے، اور حج ان سب گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے تھے۔ یعنی اسلام لانا انسان کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اسی طرح ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں وہ بھی انسان کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح حج کرنا
یہ دیکھیں حج کی کتنی فضیلت بتائی گئی ہے کہ حج وہ عبادت ہے جو کہ انسان کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو جو ہے وہ 0 سے ملٹیپلائی کرے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اس شخص پہ جو حج کر کے آئے، جو صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے مکمل حج ہو، جس کا جیسے کہا گیا نا حج مبرور، تو ایسا حج جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے دھو دیتا ہے، کیونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے 811 کہ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص حج کی نیت سے جائے، جیسے کچھ حاجی جاتے ہیں اور ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس پر کتنی بڑی فضیلت ہے، اس پر میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2901 کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر میں شریک ہوا، تو اس کی اونٹنی نے اس کو گرا کر اس کی گردن توڑ دی، یعنی اس کی جو اونٹنی تھی جس پر وہ سوار تھا اسی نے اس کو گرا دیا اور اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے غسل دو اور خوشبو اس کے قریب نہ لاؤ، نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، بلا شبہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ حج کے لیے جائیں، حج کمپلیٹ نہ کر سکے اور ان کی وہاں ڈیتھ ہو جائے تو ان کے لیے کتنی بڑی بشارت بتائی گئی ہے، یعنی اتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ بڑھتے ہیں آیت کی جانب۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اور اگر کہیں تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ یعنی اگر فرض کرو تم لوگ حرم کے حدود میں تم لوگ کو دشمن انٹر نہیں ہونے دے رہا، یا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ تم لوگ گھیر لیے گئے ہو، تو کیا کرو کہ اپنا جو قربانی کا جو اپنا جانور ہے اپنا سر تب تک نہ مونڈو جب تک کہ تمہارا جو قربانی کا جانور ہے وہ اپنی حلال گاہ پہ نہ پہنچ جائے، یعنی منا میں نہ پہنچ جائے۔ اچھا یہ جو ہے نا اسی طرح کا معاملہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آیا تھا سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ عمرہ پرفارم کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگ اگلے سال آ کے جو ہے وہ عمرہ پرفارم کریں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے وہ وہیں پر قربانی کرنے کا حکم دے دیا اور وہیں پہ آپ نے جو ہے وہ صحابہ کو جو ہے وہ سر مونڈنے کا بھی حکم دے دیا، کیونکہ وہ حرم کے حدود کے اندر مشرکین جو ہے وہ انٹر ہی نہیں ہونے دے رہے تھے، نہ جانوروں کو اور نہ مسلمانوں کو۔ تو اس پر اب امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ اس کو دشمن گھیر لے اور اس کو حرم کے حدود کے اندر انٹر نہ ہونے دیں، تو وہ ایسا کرے کہ اپنے جانور کو جو ہے وہ حرم کے حدود میں بھیج دے یا پھر پیسے بھجوا دے وہاں پہ کہ اس کی جگہ جو ہے وہ اس کی قربانی کر دی جائے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جہاں پہ وہ شخص گھیر لیا جائے وہیں پر وہ قربانی کر دے، وہیں پہ اپنا سر منڈوا کے اور وہیں پر قربانی اپنا جو ہے نا وہاں پہ ساری ایکٹیویٹی کر لے۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر یہی کیا تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا گیا تھا آپ نے وہیں پر قربانی بھی کر دی تھی اور وہیں پہ آپ نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ سر مونڈنے کا بھی حکم دے دیا۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یعنی فرض کرے اگر کسی بندے کے سر میں کوئی مسئلہ ایسا آ گیا، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ اپنا سر تو نہیں مونڈ سکتے نا، تو اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ آ گیا کہ اس کو کوئی بیماری آ گئی ہے، جیسے کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 4517 کہ آپ کے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی تھی کہ آپ کے چہرے پر جو ہے وہ چلنے لگ گئی تھیں، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سر جو ہے وہ منڈنے کا حکم دیا کہ اپنا سر منڈوا لو اور ساتھ میں اگر ایک قربانی کر دو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں انتہائی مفلس ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک بکری کا جو ہے نا ان کو کہا کہ اس کو قربان کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں افورڈ نہیں کرتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ ایسا کرو کہ 3 روزے رکھو یا پھر 6 مسکینوں کو آدھا آدھا سا، یعنی تقریباً 1.25 سے 1.25 ٹانک جتنا جو ہے نا اناج بن جاتا ہے، یہ 6 مسکینوں کو اتنا جو ہے نا وہ کھانا کھلا دو۔ تو پھر اس پر کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے اور اب یہ جو حکم ہے یہ ہر ایک کے لیے، یعنی کہ کسی کے بھی سر میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اب بال جو ہے وہ کٹوانے پڑیں گے ان کو، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ والا فدیہ جو ہے اس کو اس آسانی کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کر دے۔ اچھا جی، اس آیت کو اس پورشن کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو حج کی جو 3 اقسام ہیں وہ پہلے سمجھانا چاہوں گی۔
حج کی ہمارے پاس بیسکلی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے آتا ہے حج افراد، پھر آتا ہے حج تمتع، پھر آتا ہے ہمارے پاس حج قران. حج افراد سے مراد ہے جسے ہم سادہ لفظوں میں کہیں گے خالی حج. ٹھیک ہے، افراد مفرد سے نکلا ہے. مفرد ہوتا ہے نا اکیلا حج، یعنی کوئی بندہ کیا اس نے جا کے نہ تو کوئی عمرہ کیا، بس سمپلی جا کے حج کرایا، اسے کہتے ہیں حج افراد. پھر آتا ہے حج تمتع. تمتع کا ورڈ ہے متاع سے، متاع ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی آپ نے ایک سفر میں عمرہ بھی کر لیا اور اسی سفر کے اندر آپ نے حج بھی پرفارم کر لیا. ایک سفر میں آپ نے 2 فائدے لے لیے، تمتع کیا. اصل میں بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی شخص اگر حج پر آ رہا ہے تو وہ اس کے اندر عمرہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک ہی سفر میں کوئی شخص اگر عمرے کی نیت سے آیا ہے تو حج نہیں کر سکتا، اور حج کی نیت سے آیا تو وہ عمرہ نہیں کر سکتا. ایک سفر میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی. تو اس کا رد ان آیات میں آ رہا ہے کہ ایک ہی اس سفر کے ساتھ آپ دونوں نیتیں جو ہے نا، دونوں جو ہے نا عبادات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ حج بھی کر سکتے ہیں. تو حج تمتع یہ ہوتا ہے. اور حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے عمرہ کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور اپنا عمرہ پرفارم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا جو ہے اپنے بال ترشواتے ہیں، سارا کچھ کر کے آپ عمرے سے فارغ ہو کے اپنا احرام جو ہے وہ آپ کھول دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ 8 ذی الحج کو آپ حج کی نیت سے جو آپ احرام باندھتے ہیں. یعنی پہلے آپ نے عمرہ پرفارم کیا، ساری جو عمرے کی ایکٹیویٹیز آپ نے پرفارم کر لی، اور پھر آپ نے اپنا احرام جو ہے وہ کھول دیا، اور پھر دوبارہ حج کے لیے آپ نے 8 ذی الحج کو جو ہے دوبارہ سے احرام باندھا. تو یہ ہوتا ہے حج تمتع، اور پھر آپ نے ساری حج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کی. پھر آتا ہے حج قران. حج قران یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کی، جیسے حج تمتع میں آپ نے پہلے عمرہ کی نیت کی تھی نا، اس میں اسی ٹائم عمرہ کے ساتھ آپ حج کی بھی نیت کر لیں گے. یعنی اب آپ سٹارٹ سے ہی عمرہ کے اندر بھی ہیں اور حج کے اندر بھی آپ کی 2 نیتیں ہیں بیک وقت. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو پھر وہ تھرو آؤٹ جو ہے نا ساری جو حج کی جو پروٹوکولز ہیں وہ سارے کے سارے فالو کرنے ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے حج قران. حج تمتع میں یہ کہ آپ احرام کھول دیتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، اور حج قران میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا احرام آپ نہیں کھول سکتے کیونکہ آپ نے دونوں نیتیں جو ہیں وہ اکٹھے کی ہوتی ہیں. تو بڑھتے ہیں آیت کی جانب. فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 دن کے روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے کر لیں. یعنی اگر فرض کرے کسی شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے یا وہ افورڈ نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں اور 7 روزے رکھے جب وہ اپنے گھر واپس لوٹ جائے. تو یہ 3 اور 7 کل ملا کے کتنے ہوں گے؟ 10 روزے. یعنی یہ 10 روزے جو ہیں اس کی قربانی کا جو ہو جائیں گے وہ فدیہ ہو جائیں گے. ویسے ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ظاہر پتہ ہے جو حج افورڈ کر رہا ہے تو وہ قربانی بھی افورڈ کر ہی لیتا ہے، لیکن بہرحال یہ آسانی اس کے لیے موجود ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو. یعنی یہ وہ لوگ حج تمتع اور حج قران کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو حرم کی حدود سے باہر ہوں، جو حرم سے دور رہتے ہوں. جو حرم میں رہتے ہیں وہ جو ہیں وہ حج تمتع، ان کے اس پر اجماع ہے کہ وہ نہ تو حج تمتع کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ حج قران کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ جب آپ نے حج پرفارم کیا تھا تو آپ نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ تمتع کرنے کا حکم دیا تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اللہ نے جو حدود و قیود تم پر رکھی ہیں ان کو فالو کرو، ان سب چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھو. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور حج کی جو مزید جو آیات ہیں وہ ابھی آگے چل رہی ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس لیکچر میں ابھی تک پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک اس پیغام کو شیئر کرنے کی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.